آنکھوں میں لہو بھر کر ہی اظہار کریں کیوں، یہ ہونٹ یہ الفاظ زبان کس کے لیے ہے۔ صدر محترم اور حاضرین اکرام، آج مجھے جس عظیم شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال۔ جناب والا علامہ محمد اقبال بلا شبہ ہماری دعاؤں کا جواب تھے، بزم ہستی کا انتخاب تھے۔ آپ عظیم مرد مومن تھے اور قدرت ان جیسے عظیم انسانوں کو تاریخ ساز کارناموں کے لیے تخلیق کرتی ہے۔ برصغیر میں چاروں طرف غلامی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، فرزندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے میں اقبال کی آواز آزادی کا ترانہ بن کر گونجی، آپ کا پیغام قدرت کا انعام بن کر گونجا۔ اسی احساس سے آپ فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اے ہے چرغے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ صاحب صدر اقبال ہی وہ شخصیت تھے جو مسلمانوں کے زوال انگیز دور میں روشنی کی کرن ثابت ہوئے۔ ایک سنگ میل کی حیثیت سے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے بھولے ہوئے اسباق یاد کرائے۔ انہوں نے زوال آشنا اسلامیان برصغیر کو یہ فکری پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ایک قیادت کے جھنڈے تلے اکٹھے نہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے اور گروہوں، فرقوں اور طبقوں میں بٹے رہے تو اپنے ایک الگ تشخص، وجود اور شناخت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یوں بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جناب والا علامہ اقبال بڑوں کے شاعر بھی تھے اور بچوں کے بھی۔ آپ کا پیغام مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور عالم انسانیت کے لیے بھی۔ آپ کو ملت کے نوجوانوں سے خصوصی پیار تھا۔ آپ ان نوجوانوں کو شاہین کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ شاہین جو ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ اسی لیے آپ مسلمان نوجوانوں کو شاہین بننے کا پیغام دیتے ہوئے شاہین کے حوالے سے کہتے ہیں، پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ یورپ یہ پچھم، چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسمان بے کرانہ۔ حاضرین مرتبہ، قائد اعظم خود بھی اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کے قائل تھے، جنہوں نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی بیان میں یہ اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما تھے، دوست بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، جو کسی بھی لمحے کے لیے متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ معزز سامعین، علامہ محمد اقبال محسن اسلام تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو ماضی کے نغمے سنائے، اپنے عظیم اسلاف کی شان دکھلائی۔ آپ کی پوری شاعری ہمارے روشن ماضی کے جلموں سے آباد ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ آج کے مسلمان اپنے عظیم بزرگوں کے کارناموں پر ایک نظر ڈالیں تاکہ انہیں آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتی ہوں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔